حامد ایک لائق اور ذہین بچہ تھا، دیکھنے میں بھولا بھالا اور پیارا سا، مگر اس میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ بہت شریر تھا۔ وہ ذہین تھا مگر اپنے ذہن کو نت نئی شرارتیں سوچنے میں مصروف رکھتا اور پھر ایسی ترکیبوں سے شرارتیں کر کے دوسروں کو تنگ کرتا۔ کبھی کبھی اس کی شرارتوں سے اس کے گھر والے اور دوست پریشان ہو جاتے، مگر اس کے لیے یہ معمولی بات ہوتی۔ وہ کبھی اپنی بہن کی کتاب چھپا دیتا تو کبھی بھائی کی کاپیوں کو چھپا لیتا۔ بھائی بیچارہ کام کرنے کے لیے سارے گھر میں ڈھونڈتا پھرتا اور وہ تو اس نے تکیے کے نیچے چھپائی ہوتی تھی۔ اکثر خود ہی انہیں نکال کر دیتا، مگر اس دوران ان کا پڑھائی کا وقت ضائع ہو چکا ہوتا تھا۔ اس کا گھر ایک گاؤں میں واقع تھا اور اس کے ارد گرد لہلاتے کھیت، فصلیں اور باغ تھے، اس لیے وہاں پرندے بہت آتے تھے۔ وہ اکثر اپنی گلیل سے ننھے منھے خوبصورت پرندوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا۔ کئی دفعہ وہ زخمی بھی ہو جاتے۔ اس کے ابو نے اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس کی گلیل توڑ کر پھینک دی تھی اور اس پر وہ بہت تلملایا، مگر بے سود۔ اس کی امی اکثر اسے جانوروں سے پیار کرنے اور ان پر ظلم نہ کرنے کی تاکید کرتی۔ ایک دن حامد اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے اچانک آم کے درخت پر بیٹھی چڑیا کو دیکھا جو اڑتی، چوں چوں کرتی، شور مچاتی، بار بار اس درخت پر آ بیٹھتی اور پھر اس کی گھنی شاخوں میں کہیں غائب ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں اسے پکڑنے کا سوچنے لگا۔ وہ کبھی اس ڈال پر جا بیٹھتی، کبھی اس ڈال پر اور کبھی اڑ جاتی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا وہی چڑیا منہ میں دانہ لیے اس درخت پر آ بیٹھی، ساتھ ہی کچھ ننھی منھی سی چوں چوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ان آوازوں کی کھوج لگانے لگا۔ جو آگے بڑھا تو دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ چڑیا اڑے تو اس کے بچے پکڑ لے۔ آخر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر چڑیا اڑی، ادھر یہ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ جو ہی یہ ہاتھ آگے بڑھاتا، چڑیا کا بچہ اچھل کر کود کر تیزی سے بھاگتا، ادھر ادھر درختوں کے گھنے پتوں میں چھپ جاتا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، مگر وہ ہمت نہ ہارا اور آگے بڑھ کر چڑیا کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر چڑیا کا بچہ تھک گیا اور زیادہ بھاگ دوڑ نہ کر سکا تو وہ اسے دبوچ لیا اور خوش ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے اسے پنجرے میں بند نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کبھی اس کو پانی پلانے کی کوشش کرتا، کبھی کھانا کھلانے کی، لیکن اسے تو اپنی ماں چڑیا سے کھانا کھانے کی عادت تھی۔ وہ دبکا سہما بیٹھا رہتا۔ اس کے چڑیا جیسے پر نہیں تھے جو اڑ سکتا، یوں ہی اڑنے کی کوشش کرتا، پھر ناکام بیٹھا رہتا۔ اگلے دن اس نے دیکھا چڑیا آئی اور اس نے چونچ میں کچھ دبا رکھا تھا۔ وہ ڈری ڈری سی صحن کی دیوار پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک دم اپنے بچے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ وہ جلدی سے اڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے دانہ کھلانے لگی۔ یہ دیکھ کر حامد مطمئن ہو گیا کہ چلو اس طرح چڑیا کے بچے کی طرف سے بے فکری ہو گئی کہ وہ اب بھوکا پیاسا تو نہیں مرے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا چڑیا کو پکڑنے آگے بڑھا۔ چڑیا تو اپنے بچے کو دانہ کھلانے میں مگن تھی، اس لیے حامد نے اسے پیچھے سے دبے پاؤں آ کر پکڑ لیا۔ وہ شور مچاتی رہ گئی اور اس کا بچہ بھی دبک کر بیٹھ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ چڑیا کہیں اڑ نہ جائے، اس لیے دھاگا باندھ کر دوسرا سرا ایک طرف سے لپیٹ دیا۔ اس نے مٹی کے پیالوں میں پانی اور دانہ ڈالا، مگر چڑیا انہیں منہ نہ لگاتی کیونکہ وہ تو اب قیدی تھی، آزاد نہ تھی۔ اس کے ابو تو کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ امی کے منع کرنے پر وہ ان پرندوں پر ظلم کرنے سے باز نہ آیا اور ان کو آزاد کرنے پر راضی نہ ہوا۔ دوستوں کے سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ اس کے پیارے دوست فواد نے سمجھایا، دیکھو حامد، یہ پرندے آزاد فضاؤں میں رہنے والے ہیں، انہیں اڑا دو، انہیں قید کر کے رکھنا ان سے پیار جتانا نہیں۔ بلکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور مسکرا کر بولا، فواد تمہیں نہیں پتا، وہ میرے پاس بہت خوش ہے۔ اس پر اس کا دوست اداس لہجے میں بولا، میرے بھائی کہتے ہیں پرندے بس آزاد فضاؤں میں ہواؤں کے سنگ اڑتے لہراتے ہی خوش رہتے ہیں، یہی ان کا فطری ماحول ہوتا ہے، مگر وہ ان باتوں کو نہ مانتا۔ اگلے دن وہ پتھر اٹھا کر ایک دوسری جگہ رکھ رہا تھا کہ دھاگا پتھر سے کھل گیا اور چڑیا اڑ گئی اور وہ بے بس دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پہلے تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، پھر ایک دم وہ اوپر کی طرف پرواز کرتی چڑیا کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تو کب کی دور اڑ چکی تھی، مگر اس کی ٹانگ سے بندھا دھاگا اس کی اڑنے کی رفتار کو سست کر رہا تھا، کیونکہ کبھی وہ کسی چیز سے الجھ جاتا تھا اور کبھی کسی چیز سے۔ وہ بھی اسی دھاگے کو پکڑنے کی کوشش میں ہی دوڑتا چلا جاتا تھا۔ وہ اب کافی دور آ گیا تھا اور تیز بھاگتا بھاگتا تھک چکا تھا، کہاں پرندے کی اڑنے کی رفتار اور کہاں انسان کے چلنے کی۔ وہ پھر بھی ہمت نہ ہارا کہ اچانک اسے لگا کہ اس کے ہاتھ دھاگا لگ گیا ہے۔ اب کیا تھا؟ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر اگلے ہی لمحے ایک دل دوز چیخ کے ساتھ وہ نیچے گر پڑا
اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو اپنے گھر بستر پر لیٹا تھا اور سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کی امی نے اسے بتایا کہ وہ چڑیا کے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایک نوکیلے پتھر سے پاؤں ٹکرا جانے کی وجہ سے کھڈے میں جا پڑا۔ وہ تو اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کے دوست بھاگے، وہاں پہنچے اور اس کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لائے۔ کچھ دنوں بعد وہ لنگڑاتا اپنے بھائی اور دوستوں کے ہمراہ مکئی کے کھیتوں میں سے گزرا تو اسے وہ چڑیا وہاں مری پڑی ملی۔ وہ دیکھ کر بہت پشیمان ہوا۔ وہ تو پہلے ہی دل میں کسی جانور پر ظلم نہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور اسے پتا تھا کہ ٹانگ کو باندھ دیا جائے یا اس میں تکلیف ہو تو چلنے میں کتنی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اصل میں دھاگا پودوں میں الجھنے کی وجہ سے چڑیا وہاں گر گئی تھی اور تڑپ تڑپ کر بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ اس نے گھر جا کر چڑیا کے بچے کو بڑے پیار سے تھام لیا اور اب تو وہ کچھ دنوں سے تھوڑا سا اڑنے لگا تھا، اس لیے اس نے باغ میں جا کر اسے آم اور آلوچے کے جھاڑ میں چھوڑ دیا، جہاں وہ خوشی سے شور مچاتا اپنے جیسے ہی دوسرے پرندوں میں کہیں غائب ہو گیا۔